پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف ایون فیلڈ کیس میں 11 سال سزا پا چکے ہیں۔ ہل میٹل کیس میں ان کو 7 سال کی کل سزا ہو گئی۔ جناب شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نیب کی قید میں ہیں۔ ان کے خلاف ریفرنس آج کل میں دائر ہونے والا ہے۔ خواجہ سعد رفیق اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی دوسرے رہنما اس وقت مختلف کیسز کی گرفت میں ہیں، گویا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ابتلا کا عالم ہے۔ مگر یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی عددی پوزیشن پنجاب اسمبلی میں بہت مضبوط ہے، پاکستان کی قومی اسمبلی میں، پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھرپور انداز میں موجود ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ اس شدید مشکلات میں جب پھنس جائے گی تو پاکستان مسلم لیگ نون سیاسی طور پہ کس حد تک پی ٹی آئی کا مقابلہ کر پائے گی، کس حد تک سروائیو کر پائے گی، یہ بہت ہی اہم آج کا سوال ہے اور اس کا جواب ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے چوٹی کے رہنما ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جب ایون فیلڈ کا ریفرنس کا فیصلہ آیا تھا تو آپ کی جماعت نے بارہا کہا تھا کہ انہیں کرپشن کا کوئی مرتکب قرار نہیں دیا گیا، ان کے خلاف کرپشن کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ہے۔ لیکن کل جب ہل میٹل کیس کا فیصلہ آیا ہے اس میں جج نے باقاعدہ کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف is held guilty for the offense of corruption and corrupt practices and accordingly I do hereby convict him under section 10 of the NAO۔ گویا کہ اب تو عدالت نے کہہ دیا کہ وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب ہوئے ہیں۔ آپ نے پچھلی دفعہ اس کا بڑا ذکر کیا تھا، اس دفعہ عدالت کہہ رہی ہے، اس پہ آپ کا ڈیفنس کیا ہے؟ جی عدالت نے ماشاءاللہ خانہ پوری کر دی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو عزیزیہ کا ریفرنس ہے یہ ایک ایسے معاملے میں ہے جو کمپنی اسٹیبلش ہوئی، جو مل بنی جب میاں نواز شریف صاحب ایگزائل میں تھے، پاکستان میں نہیں تھے، اقتدار میں نہیں تھے، نہ کوئی کسی پاکستانی بینک سے قرضہ لیا گیا، نہ پاکستان سے پیسے بھیجے گئے۔ اس کیس میں نواز شریف صاحب نے کوئی ڈیفنس وٹنس پروڈیوس نہیں کیا۔ جو حکومت کے وٹنس تھے انہوں نے کہا کہ اس کمپنی کا، اس مل کا نواز شریف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کون سی؟ سر اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ جو سیڈ منی اس میں $11 ملین اور پھر اس سے پہلے $6 ملین دی گئی، اس کا سراغ نہیں دیا گیا ہے، اس کی منی ٹریل نہیں دی گئی کہ یہ پیسے کہاں سے آئے۔ حسن اور حسین کی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ خود ارن کر کے یہ بزنس اسٹیبلش کر سکتے، تو وہ لنک نہیں ہے جو کہ ثابت کرتا کہ 11 ارب اور یہ $11 ملین اور $6 ملین کا ہے۔ اور جناب نواز شریف قطری خط کو ڈس اون کر چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اپنے اسی کیس کی ہیئرنگ کے دوران۔ دیکھیں کیس کے ڈاکیومنٹیشن بڑی کلیئر ہے۔ حسن اور حسین نواز دونوں جو ہیں ایڈلٹ ہیں، اپنا کاروبار خود کرتے ہیں۔ یہ سوال ان سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کہاں سے انویسٹمنٹ وہ باوجود کیس میں پیش نہیں ہوئے نا سر، انہوں نے اپنے آپ کو اس انویسٹیگیشن میں کیس میں شامل نہیں کیا ہے۔ ان کی ایجز اس وقت کی بتا رہی ہیں، جو ان کے ریٹرنز ہیں، کہ اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اس وقت وہ ایک فارمیڈیبل بزنس کر رہے ہوں جس کے ذریعے وہ ان بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے $11 ملین اور $6 ملین جو ہیں وہ ایلوکیٹ کر سکتے ہو، اس کا تو کہیں ذکر نہیں ہے۔ کامران صاحب جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ریٹرنز فائل نہیں کرتے، وہ ٹیکس سے ایگزمپٹ ہوتے ہیں۔ وہ سعودی عرب میں تھے، ایک کاروباری فیملی ہے، ایگزائل میں تھے، یہاں پر ایک آمریت تھی۔ انویسٹمنٹ انسان لاتا ہے، دوستوں سے لیتا ہے، اس طرح پیسے لاتا ہے۔ کمپنی سعودی عرب میں ہے، پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نواز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے بڑی عجیب بات ہے کہ یہ خانہ پوری کی گئی کہ یہ کرپشن ہے اور کرپٹ پریکٹسز ہیں، لیکن یہ منطق نہیں، قانون ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن سر یہ آپ کے علم میں ہے نا کہ جب یہ سارا کیس انویسٹیگیٹ ہو رہا تھا، جے آئی ٹی میں گیا تھا، تو اس سب کی سورس جو تھی وہ پیسے جو بتائے گئے تھے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کے اور دوسری تمام چیزوں کی، وہ پیسے تھے جو قطری شہزادے نے کہے تھے کہ میاں شریف صاحب نے ان کے والد کے پاس رکھوائے تھے
اور پھر وہ ان تک ہوتے ہوئے جو ہے وہ جناب نواز شریف کو پہنچے. لیکن یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک تو اس کو ڈسون کر لیا تھا, اس کے علاوہ جو انہوں نے پارلیمنٹ میں اسپیچ کی تھی جس میں انہوں نے اس کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ دیا تھا, وہ بھی ان کے وکیل نے کہا تھا کہ یہ ان کو بتایا گیا تھا, لیکن اب ہم اس سے اسٹک نہیں کر رہے اس ورژن سے. تو یہ بڑا گیپ پیدا ہو گیا تھا. نہیں دیکھیں, آپ ایک ڈیفرنٹ کیس کی بات کر رہے ہیں, اس کیس میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایون فیلڈ جو 1991 کی بات ہے وہ اس سے ریلیٹڈ تھا, اور وہ سارا پاناما سے ریلیٹڈ تھا. جب آپ نے ابھی یہ فلیگ شپ میں آپ نے جب ایکوٹ کر دیا تو وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا, اس کو تو ایک طرف رہنے دیں, وہ تو آپ نے خود ختم کر دیا. اب بات ہے العزیزیہ سٹیل ملز کی جو ایگزسٹ کرتی ہے سعودی عرب میں, کب شروع ہوئی, کیسے شروع ہوئی, کہاں سے ڈیٹ آیا, یہ سب چیز ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ بھی بات ریکارڈ کا حصہ ہے کہ اس مل کا نواز شریف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کے وٹنسز نے خود کہا, میں نہیں کہہ رہا. تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے کرپشن کر لی, کرپٹ پریکٹسز کر لی, پھر تو ہر پاکستانی جو باہر کاروبار کرتا ہے, پیسے کماتا ہے, ایکوٹی اکٹھی کرتا ہے, قرضہ لیتا ہے, کاروبار کرتا ہے, پیسے پاکستان بھیجتا ہے, وہ بھی کرپٹ ثابت ہوا. تو یہ منطق کچھ ہے نہیں. اچھا, اب اس کا پولیٹیکل کیس بتائیے گا کہ شہباز شریف صاحب ٹیکنیکلی اریسٹ ہیں, ویسے تو وہ روزانہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں, آپ لوگوں سے میٹنگز کر رہے ہیں, سب کچھ ہے. نواز شریف صاحب بھی اب اریسٹ ہو گئے ہیں, آپ کے دوسرے کئی لیڈرز جو ہیں وہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ جو پارٹی مینج ہوگی, یہ کیسے ڈے ٹو ڈے افیئرز کون چلائے گا اس کو, اور یہ کیسے گورن ہوگی, کتنا بڑا یہ ہول ہے آپ کے پاس اگر یہ لیڈرشپ اس پورے سن 2019 میں صرف یہی کر رہی ہوگی کہ کورٹس میں آنا جانا, جیل سے باہر, یہ تمام چیزیں ہوں گی. ہم نے پہلے بھی یہ کیا ہے جی, کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلے بھی بھگتا ہے, آج بھی بھگت لیں گے. لیکن میں گزارش کروں گا کہ ایک آدمی 5 سال پنجاب کا چیف منسٹر رہا ہو, 10 سال ملک کا وزیر اعظم رہا ہو, آپ اس پہ کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے کہ آپ نے حکومت میں یہ کرپشن کی ہے, یہ غلطی کی ہے, یہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے. ایک آدمی 12.5 سال پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا, آپ نے اس کو گرفتار کیا تمہیں صاف پانی میں, اب اس پہ آشیانہ کا ریفرنس بنا رہے ہیں. لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. آشیانہ کیا ہے کہ آپ نے ایک ایسی کمپنی جو کرپشن میں ملوث تھی, دوسرے معاملات میں کام نہیں کرتی تھی, اس کا ٹھیکہ کینسل کیا, اور ٹھیکہ کینسل اس کی مرضی سے ہوا. حکومت پنجاب کے 1 پیسے کا نقصان نہیں ہوا, حکومت پنجاب کی 1 پیسے کی زمین نہیں گئی, بلکہ وہاں تو اگر وہ ٹھیکہ کینسل نہ کرتے تو آج کرپشن کا ریفرنس بنتا کہ جی آپ نے ایک کرپٹ کمپنی کو ٹھیکہ دے دیا. اور وزیر اعلیٰ اپنے 12.5 سال میں ایسے سینکڑوں ٹھیکے اس کے ٹیبل سے گزرتے ہیں. اب بھائی صاحب میرا پولیٹیکل کوشچن تھا یہ حالت ہے آج کی پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی. مینجمنٹ کیسے ہوگی, اس کے لیے کیا میکانزم ترتیب دیا ہے؟ ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب نے خود میٹنگ لی ہے بھی آپ لوگوں کے ساتھ, تو باقاعدہ ایک سٹرکچر میرے خیال میں بن گیا ہے. وہ پارٹی کی اب مینجمنٹ کیسے ہوگی؟ دیکھیں, پارٹی پہلے بھی اس طرح ہی مینج ہوئی ہے, مشکلات جب آتی ہیں اس کو مینج کیا جاتا ہے. شہباز صاحب صدر ہیں پارٹی کے, وہ میں نے کہا ابھی آپ کو بتایا کہ کس قسم کے معاملے میں جیل میں ہیں. اگر یہی معیار ہے جیل میں ڈالنے کا تو میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں یہ 70% کابینہ بھی جیل میں. ہم ان معیارات کی اور کیسز کی بات نہیں کر رہے, ہم پولیٹیکل مینجمنٹ ذرا سمجھائیے کہ کوئی سٹرکچر ترتیب دیا گیا ہے. میں پولیٹیکل مینجمنٹ جی وہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ ایک پارلیمنٹری ایڈوائزری گروپ بنایا گیا ہے تاکہ جب شہباز صاحب یہاں موجود نہ ہوں تو پارلیمنٹ کی بزنس جو ابھی پارٹی کی تنظیم سازی اور رکن سازی ہو رہی ہے 1 جنوری سے, اس کو کیسے مینج کیا جائے گا. یہ کوئی آلٹرنیٹ لیڈرشپ نہیں ہے پارٹی کی. یہ جب ایبسنس ہوگی شہباز صاحب کی تو معاملات کیسے چلائے جائیں گے, اس کے لیے ایک پارلیمنٹری ایڈوائزری گروپ بنا ہے, اور یہ انشاءاللہ کام کرتا رہے گا. ہماری جماعت وہ جماعت ہے الحمدللہ اس کے اندر ڈیپتھ موجود ہے, انٹیگریٹی والے لوگ ہیں, ایکسپیرینس والے لوگ ہیں, قابلیت والے لوگ ہیں, تو کام چلتا رہے گا, کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. اچھا سر, اب یہ مریم بی بی جو ہیں یہ پھر سوشل میڈیا پہ واپس آ گئی ہیں, پھر ایکٹیو ہو گئی ہیں, تو اب یہ ایکٹیو پالیٹکس میں بھی نظر آئیں گی اور یہ خود پبلک میں بھی نظر آئیں گی, اور یا یہ کہ جیسے آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ شی ہیز ٹو لک آفٹر, ان کی جو گرینڈ مدر ہیں ان کو, یا نواز شریف صاحب کی والدہ کو ان کو لکھنا ہے, لیکن کیا ہم ان کو باقاعدہ متحرک سیاست میں دیکھیں گے؟ جو آپ نے میرا لاسٹ انٹرویو کیا تھا کوئی 4 ہفتے ہوئے تو آپ نے کہا تھا کہ مریم بی بی اب
ایکٹیو نہیں ہیں، تو اب وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں. تو پہلے آپ کو وہ شکایت تھی، آج آپ کو یہ شکایت ہے. نہیں جی نہیں، کوئی شکایت اس میں کہاں، آپ کو شکایت کہاں نظر آ رہی ہے؟ اس میں مجھے آپ بتا دیجئے کہ سوال میں کمپلینٹ کہاں ہے. میں تو پوچھ رہا ہوں کہ کیا اب وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو گئی ہیں. شکوہ سمجھ لے. نہیں، اس میں بھی شکوہ نہیں ہے، ایبسولوٹلی نن. میں تو ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ وہ تو اب سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو گئے، اب ویسے پولیٹیکلی بھی جو ہے وہ سامنے متحرک ہو کے سامنے آئی. دس از مائی کوشچن. اس میں کوئی شکوہ، شکایت، کمپلینٹ تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ مریم صاحبہ نے نہ کبھی کوئی پارٹی کا عہدہ رکھا ہے، نہ کوئی حکومتی عہدہ رکھا ہے، لیکن انہوں نے اپنی جگہ سیاست میں بنائی ہے. پارٹی کے اندر ایکسیپٹنس ہے ان کی کام کی، ان کی قربانیوں کی. ورکر بھی ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے. وہ جب بھی فیصلہ کریں گی سیاست میں آنے کا، وہ کریں، ان کی فیملی کرے، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں ایک مقام موجود ہے ان کا پاکستان کی سیاست میں، پارٹی کی سیاست میں، لیکن فیصلہ ان کا ہوگا. اور اب جو یہ پورا ماحول ہے، آپ اب بھی اس کا ذمہ دار کہ آپ پی ٹی آئی کی حکومت کو قرار دیتے ہیں، کیونکہ تو ساری چیزیں عدالت سے ڈرائیو ہو رہی ہیں. یہ سارے جے آئی ٹی سے جو پیناما کے زمانے میں بنی تھی، اس سے یہ کیس ڈرائیو ہوئے تھے، اسی کے یہ وہ ہے، اس میں آج سزا ہو گئی ہے. تو اس میں موجودہ حکومت کو آپ ذمہ دار کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ اس میں کہاں سے ان کا، کہاں سے، کس عدالت میں ان کا رول ہے یا کیا ہے؟ موجودہ حکومت کو میں کسی بات کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. ماشاءاللہ ان سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے، تو ذمہ داری کیا ہوگی؟ وہ خود ذمہ داری لینے کی کوشش کرتے ہیں. عمران خان صاحب، ان کے وزراء، وہ بار بار باتیں کرتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم نے ایک پکڑ لیا ہے، دوسرا پکڑیں گے، ایک کو سزا دے دی ہے، دوسرے کو دیں گے. کبھی کہتے ہیں ہم سے این آر او مانگا جا رہا ہے. میں نے آج تک اس قسم کی باتیں کسی حکومت سے نہیں سنی جو باتیں یہ حکومت کرتی ہے. بہت بہت شکریہ. جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے.